معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورہ بینہ آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، وہ اور مشرکین کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک نہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، وہ اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں، رواں ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں تابد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ بینہ پوری ہو گئی۔ اب ہم سورہ ذوالجلال شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ ذوالجلال پوری ہو گئی۔ اب ہم سورہ عادیات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں، جو پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، جب وہ سینوں سے آواز نکالتے ہیں پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، پھر اس سے گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب ان سے اس روز خوب باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ عادیات پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ قاریعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ، دل ہلا دینے والی کڑک۔
یہ زہر گداز کڑک کیا ہے؟ یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش و مسرت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہادیہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ قاریہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ تکاثر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ تکاثر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ عصر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ ہمزہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا۔ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک جا پہنچے گی، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ ہمزہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ فیل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنایا، ناکام نہیں بنا دیا؟ اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار، جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ فیل پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ قریش شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، الفت تجارتی سفر کی، جاڑے اور گرمی کے موسم میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کرے اس خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ و خوف سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
سورہ قریش پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ ماعون شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی برا نکھیتا ہے اور نہ ہی برا نکھیتا کرتا ہے دوسروں کو کہ غریب کو کھانا کھلائیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور مانگے بھی نہیں دیتے روزمرہ استعمال کی چیز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ ماعون پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ کوثر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و بے حساب عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں اسی کی خاطر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ کوثر پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ کافرون شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ کافرون پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ نصر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں
فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس وقت اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور اپنی امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ نصر پوری ہو گئی۔ اب ہم سورہ لہب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں اور اس کی جورو بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ لہب پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پر سورہ اخلاص پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ فلق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروہوں میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حسد یہاں پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ ناس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
قل اعوذ برب الناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں سے، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے، تیری رحمت ہے، تو نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ پاک آج تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری رحمت سے یہ 30 سپارہ ترجمے کے ساتھ میں نے تلاوت کیا ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور سب سننے والوں کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا پروردگار عالم اس قرآن پاک کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ یا پروردگار عالم اپنے پاک کلام کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس کوشش کو قبول و منظور فرما لے، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا۔ یا اللہ پاک دولت عطا فرما، غربت و افلاس سے بچا، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم اس قرآن پاک کو میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے، میرے استاد استانی کے لیے، یا اللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس کا ثواب ہمیں روزانہ ملتا رہے۔ یا پروردگار عالم ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں ملے۔ یا پروردگار عالم میں بہت کمزور اور ناتواں سا بندہ ہوں۔ یا اللہ میں نے یہ کوشش کی ہے، میری آواز بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے۔ یا اللہ یہ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا تیرا کام ہے، میں نے اپنی کوشش کی ہے۔ یا اللہ میری آواز کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں اور اس تیرے کلام کی برکتیں اور رحمتیں ان کے دلوں تک پہنچے۔ یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما، جو لوگ سننے والے ہیں سن کر پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ یا پروردگار عالم اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دین و دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ یا پروردگار عالم سہارا ہمیں ہے تیری ذات کا، نہ محتاج کرنا کسی بات کا، مدد ہماری اے ہمارے رحمان کر دو، ہماری تمام مشکلوں کو آسان کر دو، مریض لا دوا کا تو ہے حکیم،
شفا دے تمام مظلوم مسلمان بیماروں کو یا غفور الرحیم، دین و دنیا میں آبرو دیجیو، مرتے دم سرخرو کیجیو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔